بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد للہ درس تصوف کے سلسلے میں ہم لوگ آج جمعہ کے درس میں رسالہ قشیریہ سے توبہ کے باب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ رسالہ قشیریہ تصوف میں بہت ہی زیادہ مستند کتاب ہے۔ رسالہ سن کے آپ کو ایک چھوٹی سی بک لگے گی، لیکن اس کا نام ہی الرسالہ ہے، اور چونکہ لکھنے والے جو ہیں وہ امام قشیری ہیں تو ان کی نسبت سے اس کو الرسالہ القشیریہ کہا جاتا ہے۔ تو رسالہ قشیریہ کے مختلف ابواب کو ہم لوگ وقفے سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے بھی دروس ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت شریعت و طریقت، جس کا میں نے ترجمہ کیا، الفرق بین علم الشریعہ والحقیقہ، وہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھائی گئی۔ اسی طرح امام علی متقی برہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 2 سے 3 کتابیں پڑھائی گئی، جس میں سلوک نسوان بھی ہے اور وصل الہی کے طریقے بھی ہے، اور ایک کتاب بھی آپ لوگوں کو پڑھائی گئی۔ تو اس طرح ہم مختلف مصنفین کو بھی پڑھتے ہیں، تصوف کے جو اصل مصادر ہیں، جو سورس ہیں، ان کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تاکہ حقیقی تصوف کو ہم لوگ سمجھ سکیں، اور تصوف چونکہ ایک پیری مریدی کی حد تک اور تعویذ کی حد تک جو محدود ہو گیا ہے، پریکٹیکل لائف سے ایک حد تک وہ نکل چکا ہے، تو ہم اس کے صحیح مفاہیم اور حقیقی معنوں کی طرف لوٹنے کے لیے ان دروس کا اہتمام کر رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو، سننے والوں کو، اور جتنی خواتین سن رہی ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے سن رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ قرآن و سنت کا لب لباب کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کا حقیقی معنوں میں خلاصہ کیا ہے، اور اس سے کون سی تعلیمات ہے جو ہم تک پہنچتی ہے اور ہم ہمارے اعمال میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو ہم بہتر کیسے کریں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کو بہتر کیسا کریں، تمام نیکیوں کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ اس کو کیسے بجا لیں، صدقہ کر رہے ہیں تو صدقے کا ثواب کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک چیز کو باریکی سے جب آپ کرنے لگیں گے تو گویا آپ تصوف پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور اسی تصوف کو حدیث شریف میں احسان کا نام دیا گیا ہے۔ بعد میں کیا ہوا، اس کا نام تصوف پڑا اگرچہ، لیکن حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے وہ لفظ زہد ملتا ہے، لفظ احسان ملتا ہے۔ احسان کا معنی ہے اچھا کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات اور لوگوں کے ساتھ معاملات، تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، آپ کا احسان ہے۔ اور ہر ایک میں آپ یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، یعنی ہر کام میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے آپ بچ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ کا اس طرح کرنا یہ کیا ہے، احسان ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف اس طرح فرمائی، یا پھر احسان کا معنی ہمیں اس طرح بتایا جو حدیث جبریل میں آیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اسی کے بعد فوری فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو سکے، تم سے یہ کیفیت تم پیدا نہ کر سکو، تو اس کے بعد کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے گی اور وہ اس کو سمجھ لے گا، تو وہ گناہوں سے بچنے لگے گا، زیادہ سے زیادہ نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ تو یہ ہے احسان کا معنی۔ زہد کا معنی کیا ہے، زہد پہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور زہد کیا ہے، ایک بہت اچھا خاصا وسیع موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ زہد اور تصوف کو ایک ہی کہتے ہیں، حالانکہ زہد کیا ہے، تصوف کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، جس طرح توبہ ہے، انابت ہے، قناعت ہے، توکل ہے، نفس کی مخالفت کرنا ہے، اور خاموشی ہے یعنی صمت، زبان کو بیکار چیزوں سے بچا کے رکھنا، خوف ہے، رجا ہے، رجا یعنی امید، اسی طرح حزن ہے، بھوک ہے، خشوع و خضوع ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے، اسی طرح یقین ہے، صدق ہے، حیا ہے، اخلاص ہے، جود و سخا ہے،
پھر اس میں دعا بھی آتی ہے، ادب بھی آتا ہے، فقر بھی آتا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو جس طرح یہ چیزیں ہیں، اس میں ایک زہد بھی ہے۔ اب زہد کیا ہے؟ دنیا سے کنارہ کشی، آسان الفاظ میں کہ دنیا ہمارے پاس ہو لیکن ہم دنیا میں اپنے دل کو نہ لگائیں، اس کو بس ایک چیز کی طرح استعمال کریں، اس سے اپنی محبتوں کو نہ جوڑیں۔ محبت بندے کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ لگی ہوئی رہے، اور انہیں دنیا کو آخرت کی سواری کے طور پر استعمال کریں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہی بہترین سواری ہے، اگرچہ کہ دنیا کی بہت مذمت کی گئی ہے، دنیا مردار ہے فرمایا گیا، دنیا بہت خراب ہے، گندی ہے، احادیث شریفہ میں اس طرح آیا ہے۔ پھر دنیا کے بارے میں ایک تعریف یہ کی گئی کہ دنیا کیا ہی بہترین سواری ہے، اس پہ سوار ہو کے انہیں آخرت کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کے پاس دنیا ہے، یعنی مال اس کے پاس ہے، انہیں مال کو اللہ کی راہ میں لگا رہا، انہیں مال سے زکوٰۃ نکال رہا، انہیں غریبوں کی مدد کر رہا، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا، علم پھیلانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہا، والدین کی خدمت کے لیے خرچ کر رہا، بچوں کی تربیت میں لگا رہا، تو اچھے کاموں میں لگا رہا ہے وہ اپنے مال کو، تو گویا وہ اپنے مال کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر رہا ہے، جنت کو حاصل کر رہا ہے۔ تو زہد جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کو استعمال کیا جائے حلال طریقے سے، دنیا پاس بھی ہو آدمی کے، آدمی اس کو استعمال بھی کرے لیکن دل اس کے اندر نہ لگائے۔ تو یہی زہد اور یہی احسان جو احادیث میں آیا ہے، وہ بعد میں مستقل ایک علم بن گیا، اور اس میں پھر اخلاقیات بھی شامل ہو گئے، مورل ویلیوز تمام کے تمام اس میں شامل ہو گئے، اور اس کا نام رکھ دیا گیا علم تصوف۔ تو علم تصوف جب ہم بولتے ہیں تو فوری آپ کے ذہن میں حدیث جبریل آ جانا چاہیے، جس کو ہم کئی مرتبہ آپ کو پڑھا چکے ہیں کہ حدیث جبریل، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے ایمان اسلام اور احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کئی ایک بیانات میں نے تفصیل سے حدیث احسان کا ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ تصوف کے ایک اہم ترین باب توبہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ابھی تو آج ہم درس شروع کریں گے، ہو سکتا ہے یہ کچھ دن، 2 یا 3 دن ممکن ہو چلے، یا اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو بتا یہ رہی تھی میں کہ ہم جو دروس تصوف کا انعقاد کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں تصوف کیا ہے وہ سمجھے۔ تصوف ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف جبہ پہن لے، یا پھر سر پہ کچھ خاص قسم کے، مطلب اپنے جسم کو ایک خاص خلیے میں ڈھال دے، امامہ، ٹوپی، یہ سب چیزیں، یا کلرفل کپڑے، صرف اور صرف یہ نہیں تصوف، بلکہ یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں۔ صوفیہ کا خاص لباس ہوا کرتا تھا جس سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ تو تصوف کا معنی جو عام طور پہ ذہنوں میں ہوا کہ خالی مرید ہو گئے اور اس کے بعد بیٹھ گئے، ضرورت پڑی تو جا کے تعویذ لے لیے، دعا پڑھا لیے، اس کے بعد تصوف کا کام ختم ہو گیا، پیری مریدی وہیں ختم ہوئی۔ تو ہرگز پیری مریدی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ پیری مریدی کا ذکر باضابطہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ پیری مریدی میں جو لفظ مرید ہے، لفظ ارادہ سے وہ نکلا ہے، یعنی ارادہ اس کا مادہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ نے جو بیعت کی تھی، اور پھر صحابیات کی جو بیعت ہے، دونوں بیعتوں کا، بیعت رضوان کا بھی ذکر ہے، اور صحابیات کی جو بیعت تھی وہ بیعت کا بھی ذکر ہے، باضابطہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کے لیے، اپنی عبادتوں کو تمام چیزوں سے پاک کر کے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دینے کے لیے، جو چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے، اس میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز توبہ ہے۔ توبہ سنتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ کیا کرے، استغفر اللہ پڑھے اور وہ کام کو چھوڑ دے، اور عام طور پہ ذہنوں میں توبہ توبہ بول لیتے ہیں، ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ فوری غلطی کرتے توبہ توبہ استغفر اللہ بولے تو توبہ ہوگی۔ تو حقیقی توبہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ توبہ جو ہے نا، یہ سالک کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی یہ سیڑھی پہ چڑھے گا تو آگے کی سیڑھیوں پہ جا سکے گا۔ پہلی سیڑھی ہے، اس سے گزرے بغیر
دوسرے مراحل وہ طے نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ ایسا سمجھ لے کہ کوئی 10th کا ایگزام نہیں دیا SSC کا، ڈگری کرتا ہوں بول رہا، تو اس کو لوگ کیا بولیں گے، انہیں تو بے وقوف ہے، اس کو اتنا تک نہیں معلوم ہے کہ پہلے اسکولنگ پوری نہیں ہوئی اس کی، ابھی انہیں انٹر کو بھی چھوڑ دیا، سیدھا ڈگری میں جاتا ہوں بول رہا، تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے۔ بالکل اسی طرح کوئی اگر تصوف کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ تو وہ توبہ سے گزرا ہے، نہ استغفار کا وہ پابند ہے، نہ وہ ان صفات کو اپنایا ہے جو بیسک ہیں ایک مرید کے لیے، ایک طالب کے لیے، تو پھر اس کا تصوف کوئی کام کا نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ ہے۔ اب توبہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آیت مبارکہ ہے، بہت ساری آیات میں ویسے توبہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام قشیری اس آیت مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، فلاح یعنی کامیابی، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ توبو، تم سب توبہ کرو، اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً، پورے کے پورے۔ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سب کے سب اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا۔ تو توبہ میں جو لفظ توبہ میں جو حروف آ رہے ہیں، تا، الف، با، تابا، تابا یتوبو سے یہ ہے، تا و با ہے اس کا اصل مادہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، پلٹنا۔ یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی دوسرے غلط کاموں میں لگ گیا، دوسرے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، یا پھر کام تو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی دوسرے کو دکھا رہا ہے، یا پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، دوسرے کام کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، یعنی ممنوع کاموں میں پڑ گیا ہے۔ تو اب بندہ گویا کہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے کہیں نہ کہیں، تو انہیں کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جا۔ تو یہ پلٹ کے جانے کو توبہ بولتے۔ توبہ کا حقیقی معنی یہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیں ایک آقا ہے، اس کا ایک غلام ہے، اور آقا غلام کو کچھ باتوں کا حکم دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور کچھ باتوں سے روکا کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ والے کپڑے نہیں پہننا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، سب چیزیں کلیئر بتا دیا۔ اور پھر آقا حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، دانا بھی ہے، علم والا بھی ہے، ظالم بھی نہیں ہے۔ تو اب غلام کو کیا کرنا چاہیے؟ غلام کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے آقا و مولا کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلے، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے، جو کھانے سے منع کیا ہے، جو پہننے سے منع کیا ہے، وہاں سے رک جائے، اور جو جو چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے۔ اب بندہ کیا کر رہا؟ وہ غلام کیا کر رہا؟ جو نہیں کرنے کے کام ہے پورے کر رہا، نہیں کرنے کے جو کام ہے نا وہ کام کر رہا، کرنے کے کام چھوڑ دے رہا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو احساس ہو گیا کہ میں غلطی پہ ہوں، تو انہیں کیا کرا؟ پلٹ کے اپنے مالک کے پاس آ گیا، اور معافی تلافی کرا، اور بولا کہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، غلطی ہو گئی تھی میرے سے۔ تو اب یہ جو پلٹ کے آ گیا نا انہیں، یہی اس کا پلٹ کے آنے کو عربی میں توبہ بولتے۔ بھگوڑا غلام جو بولتے، دیکھیے، العبد العابق، بھاگا ہوا غلام پلٹ کے آ گیا مالک کے پاس، اب اس کی سن رہا، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ توبہ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احوال کی طرف آتے ہیں، اور اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن حسین بن فورق نے بتایا کہ ان سے احمد بن محمود بن خزار نے کہا، کہ ان سے محمد بن فضل بن جابر نے، ان سے سعید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے احمد بن زکریا نے کہا کہ ان کے باپ نے کہا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا
لم یضرہ ذنب۔ ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والے کی ایسی مثال ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یا پھر توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے تو کوئی گناہ اسے ضرر نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ندامت۔ اب اس حدیث پاک کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں دو اہم باتیں فرمائی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ اس شخص کی طرح ہے جس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال آپ لے لیجئے، ایک کپڑا ہے جو بالکل صاف ہے اور نیا ہے، سفید کپڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، اچھا کپڑا ہے، بالکل نیا ہے۔ اور ایک وہ کپڑا ہے جو کسی زمانے میں اچھا تھا، نیا تھا، لیکن اب میلا کچیلا ہو گیا ہے اور دھبے اس پہ پڑ گئے ہیں۔ اب اس کپڑے کو دھو دیا گیا تو اب وہ نئے کپڑے کے سامنے بھی لا کے رکھا گیا، تو آپ بتائیں کیا وہ نئے کی برابری کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے بہت محنت کی گئی تو بھی ایک حد تک وہ اچھا لگے گا، لیکن تھوڑا نہ تھوڑا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کپڑا یوزڈ ہے، اس کو پہن لیا گیا، اس کو استعمال کر لیا گیا۔ لیکن توبہ کرنے والے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنے والا صالحین سے الگ ہوگا، دھبے والا ہوگا، خراب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوہرا معاملہ فرمائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا اجلا ہو جاتا ہے، ایسا سفید ہو جاتا ہے، بالکل اچھا، خوبصورت، چمکدار، نیا کپڑا جیسا ہے نا۔ تو کپڑے میں اگرچہ کہ پرانا کپڑا نئے کپڑے کی برابری نہیں لے سکے گا، لیکن جو گنہگار بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور ندامت کر لیتا ہے، وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے یا اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بالکل پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے، نیکوکار ہے۔ اتنی بڑی بات، اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی؟ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا۔ اسے کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا کا مطلب کیا ہے؟ گناہ تو سب کو ضرر پہنچاتے، مطلب کیا ہے؟ کوئی گناہگار گناہ کرا تو اس کے لیے گناہ لکھا جاتا، کوئی نیکوکار بھی وہی سیم گناہ کر دیا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا، لکھے جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ اس کے ساتھ محبت ہے، دونوں میں سے جس کے بھی ساتھ اللہ کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا، اور توبہ کی توفیق ملنے کے بعد بندہ گناہ گار نہیں رہتا، توبہ کر کے گناہ دھلا لیتا، صاف کر لیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو گناہ نقصان نہیں دیتا۔ مطلب سب کو تو گناہ نقصان دیں گے، لیکن یہ آدمی گناہ کر کے اتنا زیادہ شرمندہ ہوا ہے، اتنا اپنے آپ کو ملامت کیا ہے اور اس طرح سے گناہ کو چھوڑا ہے کہ اب اس کو وہ گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کے گناہ کو نیکی کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی جتنے گناہ اس نے کیے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو کیا کرے گا؟ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ عجیب بات ہے نا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف پتھر جمع کر رہا، سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیسہ کما رہے، یعنی سب کے پاس بھی کرنسی ہے جو چلتی، مگر ایک بیچارہ کیا ہے؟ کھوٹے سکے، پتھر، الاں فلاں بیکار چیزیں جمع کر رہا جو بازار میں چل رہی نہیں، اور پھر ایسا ہو رہا کہ انہیں کچھ ایسا کام کر رہا کہ اس کے جو پتھر ہے، اس کی جو ٹھیکریاں ہیں، اس کو لے کے کوئی دکاندار کیا کر رہا؟ ڈالرز کے بدلے میں خرید لے رہا اس کو، یعنی اس کے ٹھیکریاں خرید لے رہا، اس کو ڈالرز دے دے رہا، پیسہ بھی نہیں،
سب سے اعلیٰ قسم کی کرنسی اس کو دے رہا ہے، پاؤنڈز دے رہا ہے یا پھر ڈالرز دے رہا ہے، تو حیرت کی بات ہے نا یہ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح انوکھی عجیب و غریب تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ سوائے ان کے، یہاں پہ گناہ گاروں کا تذکرہ ہوا تھا، پورے گناہوں کا تذکرہ ہوا، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اتنی بات پہلے کی آیتوں میں آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بعد کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی ہے اور ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیا ہے۔ تین باتیں ہیں، ایک توبہ، دوسرا ایمان، تیسرا عمل صالح۔ جنہوں نے یہ کیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جیسے کہ میں نے ایک سادی سی مثال آپ کو دی کہ کوئی کسی کے پاس سے ٹھیکریاں لے کے بدلے میں اس کو ڈالرز دے رہا ہے یا پھر درہم و دینار دے رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں دے دے گا۔ سبحان اللہ! یعنی یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یقین ہی نہیں کر سکتے، بلیو، مطلب کوئی آدمی حیران ہو جائیں گا ایسا کیسا ہو سکتا؟ یعنی کوئی چوری کرا، کوئی کسی کا مال ہڑپ لیا تھا، کوئی نمازاں چھوڑ دیا تھا، بعد میں کیا کرا؟ اتنا شرمندہ ہوا، سب برائیاں چھوڑ دیا، سب کے حقوق لوٹا دیا، جس کا جو مال لیا تھا، جس کی دل آزاری کیا تھا معافی تلافی کر لیا، اور جو نمازیں چھوڑا تھا وہ نمازوں کو کیا کر دیا؟ قضا کرنا شروع کر دیا، یعنی سب برابر کر دے رہا، توبہ کر کے رجوع اللہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اب جو وہ نیکیاں کرا ہے، جو اس کے ذمے باقی تھی، اس کا ثواب تو اس کو دے گا، لیکن پہلے جو گناہ اس کے نام عمل میں لکھے ہوئے تھے اس کو خالی صاف نہیں کیا جائے گا، میٹا نہیں جائے گا، بلکہ ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دی جائے گی اس کو۔ سبحان اللہ! بالکل عجیب بات ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اتنی پاور ہے توبہ کی، آیت ہی توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی ہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ آیت میں اگر کان اللہ غفورا بولے تو بھی بات سب کو سمجھ میں آ جاتی تھی، خوش ہو جاتے تھے مسلمان پورے، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، وہ بھی غفور ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غافر بولے تو مغفرت کرنے والا، غفور بہت مغفرت کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے بولے تو بھی اپن خوش ہو جاتے تھے، سمجھ میں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت اپنی ہمیں یاد دلا دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور تو ہے، رحیم بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی نیکوکاروں پہ رحم کر رہا، گناہ گاروں کو خالی معاف کر کے چھوڑ دے رہا، اتنا ہی رحم ہے، نہیں، معاف کرنا ایک رحم ہے، اس کے بعد اور ایک رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ رہا ہے، ایسی نیکیاں جو انہوں نے کی ہی نہیں، صرف اس احساس کی وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں تھر تھرانے لگ گئے، ان کے ہاتھ پاؤں نے یہ طے کر لیا کہ وہ غلط جگہ جائیں گے نہیں، غلط کام نہیں کریں گے، ان کی زبانوں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور وہ اپنی جگہ رکی رہی، صرف حق کی بات بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور نیکی کی بات کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں انل منکر کرتے ہیں، یعنی برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، غلط باتوں سے زبان رکے ہوئے رہتے، غلط کاموں سے ہاتھ رکے ہوئے رہتے، جسم کوئی غلط کام نہیں کرتا، جسم کا ہر حصہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ان کی جو ندامت ہے، جو دل سے اٹھی اور پورے جسم نے اس ندامت کے ہونے کو بتایا، آدمی پورے کا پورا بدل گیا، ہر وہ برائی جس میں وہ ملوث تھا، چاہے وہ جسم کے جس بھی حصے سے ہوتی ہو، آنکھ سے ہو، کان سے ہو، ناک سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، یا پھر جسم کے جس بھی حصے سے، تمام اعضاء اپنی جگہ
پرسکون ہو گئے، منضبط ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس نے اپنے آپ پہ لاگو کر لی، تو اس کا یہ جو احساس ندامت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اتنی قدر ہے کہ پہلے جو اس نے نادانی میں یا جہالت میں یا نفس کے بہکاوے میں یا شیطان کے بہکاوے میں یا شہوت کے غالب آنے کی وجہ سے جو گناہ اس نے کر دیے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت میں فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ابھی میں نے پڑھی تھی، 71 پڑھ رہی ہوں، وَمَا تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ ان کی بات ہو گئی تھی، ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا وہ بھی بات ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اور ایک آیت میں کر دیا، وہ گناہ گاروں کا ذکر کر دیا جنہوں نے گناہ کیا، پھر اللہ کے پاس پلٹ کے آ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہنے کا مزہ آنے لگا اور انہوں نے اپنی توبہ پہ استقامت اختیار کر لی۔ فرمایا کہ وَمَا تَابَ، اور جس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف پلٹ کے آ گیا اور کیا کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا۔ صرف توبہ کر کے خالی بیٹھ جانے کا نہیں رہتا، بات ختم نہیں ہوتی، ساتھ میں پھر نیک عمل بھی کرنا رہتا۔ تو فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کرنے لگ گیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا پورا لوٹ کر آ جاتا ہے، اس کی توبہ مکمل ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے۔ پختہ توبہ کیسا ہوتی وہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو توبہ کر کے یعنی ندامت کر کے گناہ چھوڑ دے کے پھر نیک عمل کرنے لگ گیا، تو وہ جو نیک عمل کرنے لگ گیا، یہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف پورا پورا لوٹ کر آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم تھوڑا سا کتاب کی طرف آئیں گے۔ حدیث شریف کو مکمل کرتے ہوئے امام حشیری یہاں لکھتے ہیں کہ جب حضور نے یہ اس کی فضیلت بیان فرما دی، توبہ کرنے والے کا مرتبہ بتا دیا، توبہ کی فضیلت بتا دی اور گناہ کس طرح صاف ہوتے ہیں بتا دیا، اس کے بعد حضور نے آیت مبارکہ پڑھی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب اپنے آپ کو پاک کرنے والوں یا پاک رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دو لوگوں کے ساتھ اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں، کثرت سے توبہ کرتے ہیں اور جو کثرت سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، یعنی اکثر وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، دل کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ، چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب حضور نے توبہ کے بارے میں بتایا یہ، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی علامت کیا ہے، یعنی اس کی نشانی کیا ہے، اس کی سائنس اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے تو صحابہ سمجھ لیں گے آسانی سے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ تو انہوں نے نشانیوں کے بارے میں پوچھا، علامات کے بارے میں پوچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت ندامت ہے، اگر وہ دل سے شرمندہ ہو رہا ہے، نادم ہو گیا ہے، تو بس اس کی توبہ ہو گئی۔ الندم توبۃ، ایک اور جگہ پہ آیا ہے اس کے علاوہ دوسری حدیث میں، یعنی ندامت کیا ہے، در حقیقت توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام خشیری فرماتے ہیں، علی بن احمد بن عبداللہ الاحوازی نے ابو الحسن بن عبید الصفار سے نقل کیا کہ ان سے، یہ پوری ان کی سند ہے، وہ محمد بن فضل بن جابر سے، وہ حکم بن موسیٰ سے، وہ غسان بن عبید سے، وہ ابو عاتقہ قریب بن سلیمان سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوان توبہ کرنے والے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ ایک نوجوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے اور ایک توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نوجوان جو توبہ کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان گنہگاروں اور گناہوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے اوپر رحم فرما دیا جو احساس شرمندگی سے اور ندامت سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنے کے خوف سے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور جو ظلم و زیادتی انہوں نے اپنے آپ پہ کی ہے اس سے توبہ کر لیتے ہیں، تو ان کا مرتبہ اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ نیکوکاروں کی محبت تو الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا انتظار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے الگ محبت ہوتی ہے جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ کسی گنہگار کے ساتھ یا پھر کسی ایسے شخص کے ساتھ جو علل اعلان گناہوں میں پڑا ہوا ہے، فاسق ہے، اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی نرمی رکھنا چاہیے کہ پہلے ہی وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو اچھے سے نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھایا بجھایا جائے، ضرورت پڑنے پہ سختی بھی کی جائے، اور کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کیا جائے کہ وہ پلٹ کر نیکی کی طرف آ جائے، پلٹ کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگ جائے۔ تو کبھی سختی کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی نرمی کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ماں کبھی بچے کو پیار سے سمجھاتی ہے اور کبھی مار کے سمجھاتی ہے، کبھی غصہ کرتی ہے، ڈانٹتی ہے، اسی طرح سے توبہ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ کبھی تو یہ فرما دیا گیا کہ گناہ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملات فرمائے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اگر کفار و مشرکین کے لیے ہے وہ تو، اور فرمایا کہ جو نمام ہے، چغل خوری کرنے والا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہاں بعد میں ہو جائے گا اگر وہ مومن مسلمان ہے تو۔ پھر قسم قسم کے عذاب بتائے گئے، جھوٹ بولنے والے کے لیے عذاب ہے، چغل خوری کے لیے الگ عذاب ہے، غیبت کے لیے الگ عذاب ہے، حرام کھانے والے کے لیے الگ عذاب ہے، گالی گلوچ بکنے والے کے لیے الگ عذاب ہے۔ یہ اتنے عذاب بیان کیے گئے، ڈرایا گیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر گناہ چھوڑ کے آپ آ رہے ہیں پلٹ کے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کا عزم کرتے ہیں تو پھر آپ تو فائدے میں ہیں، آپ کو اتنا دیا جائے گا، ایسا نوازا جائے گا، اور اتنی زیادہ عزت آپ کو ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیکوکار تو نیکی کر کے کما لیے، آپ گناہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے وہ چیز کما سکتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ چاہے جتنا بھی ہو، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، توبہ کی اور اس طرح کی استغفار کی فضیلت بیان کی، گناہ ہوا ہی نہیں تو اللہ کی فضل سے کچھ بھی گناہ نہیں ہوا ہمارے سے، تو مطلب گناہ سے مراد کیا؟ گناہ کبیرہ ہی ہے۔ مطلب کون سا ایسا دن جاتا ہے، 24 گھنٹے گزرتے ہیں کہ آدمی چھوٹی موٹی لغزشوں کے بغیر بھی وہ دن گزار دیتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا انسان ہے، کوئی نہ کوئی کام گڑبڑی کا کر دیتا، چھوٹی موٹی تو بھی غلطی ہوتی اس سے، بڑے کاموں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے۔ اور یہی چھوٹے گناہوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کی جو پابندی ہے وہ یہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور ساتھ میں پھر بندہ توبہ استغفار کر رہا تو پھر تو نور علی نور ہو جاتا، پہلے سے روشنی پھر روشنی، روشنیوں پہ روشنی، اندھیرے کی وہاں پہ گنجائش نہیں رہتی۔ تو ایسی بات لوگ بولتے ہیں، میں خود سنی، کبھی حیرت بھی ہوتی کہ گناہ کرے نہیں تو کچھ بھی نہیں کرے، تو ان کے شاید دماغ میں کوئی خاص گناہ یا کوئی خاص چیز ہوتی جس کو وہ گناہ سمجھتے، اس کے علاوہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر نہیں رہتی۔ اگر گناہ نہیں ہو رہے تو عبادات میں جو کمی ہو رہی یا فرائض میں جو کوتاہی ہو رہی یا پھر لاپرواہی کے ساتھ جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں وہ بھی کچھ کم گناہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما دیا کہ وہ نمازی جو کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ اب پھر گناہ نہیں ہوا بولے تو کتنی خطرناک بات ہے۔ نبی ہیں کیا ہم تھوڑے؟ نعوذ باللہ، انبیاء ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، رسولوں سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء اور رسول محفوظ ہے، معصوم ہے، اور پھر اولیاء اللہ کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت رہتی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا گناہوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، نبیوں سے نہیں ہوتا گناہ، باقی کے جو ہے ان کے بارے میں تو کیسا ہم وہ کر سکتے؟ نبی اور رسول معصوم ہے، کسی اور کو معصوم سمجھ بھی نہیں سکتے عقیدے کے لحاظ سے۔ تو توبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو ہی توبہ کرنا ہے، نہیں،
روزانہ کے گناہ جو جان بوجھ کے کیے، جو بغیر سوچے سمجھے یا پھر خود سے ہو گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، تو تمام گناہوں سے معافی طلب کرنا یہ کیا ہے، طریقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں سے معافی اس طرح مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو مغفرت فرما اور توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمانے لگے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو گنا، حضور کتنی بار بول رہے ہیں، حضور اتنا زیادہ ذکر کیے، میں اس کو گننے لگا تو فرماتے ہیں 70 بار حضور نے اس طرح کہا، ایک حدیث میں 100 مرتبہ حضور نے کہا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم مغفرت اللہ سے مانگا کرو، میں خود اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں۔ تو استغفار جو ہے وہ توبہ کا ہی ایک حصہ ہے، آپ یہ سمجھ سکتے، توبہ تھوڑی وسیع چیز ہے، استغفار اسی کے اندر آتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے، وہ بندہ کیا کرے گا، استغفر اللہ جب کہے گا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ بولا ہے، جس بھی قول یا فعل یا عمل سے وہ توبہ کر رہا ہے، وہ اس کام کو ہم کیا بولیں گے، استغفار بولیں گے۔ ہم یہاں پر رکتے ہیں، اگلا جو حصہ ہے اس کا لفظ توبہ کی تشریح ہے، پھر توبہ کی شرائط ہے، اور بہت سارے سوال جواب ہے جو توبہ کے بارے میں عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں۔ پھر کچھ واقعات ہیں، ابو سلیمان دارانی بہت بڑے صوفی ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ پھر تائب ہوتے کیسے ہیں، تائبین کے حالات بھی بڑی تفصیل سے امام قشیری نے بیان کیے۔ اس کو ہم کیا کریں گے، اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ ایسا درس رہے گا، آپ لوگ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی اس کو یاد رکھیں گے اور اس سے بہت مستفیض ہوں گے، بہت انشاءاللہ تعالی فائدہ مند رہے گا یہ، کیونکہ بزرگوں کے واقعات اور حالات کے جو ہم تذکرے کرتے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے احوال سے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی سننے والا ریلیٹ کر سکتا اس کو، اور یہ سمجھ سکتا کہ ہم ویسے کیسے بن سکتے ہیں، ان کی طرح کیسے بن سکتے ہیں، ہم کس طرح تائب بن سکتے ہیں، ہم کس طرح رجوع اللہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ اسی پر آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔